إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اکیلا رب ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور جس کے پیارے نام اور صفات الکمال ہیں. اور لاتعداد انگن بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حاضرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینے کا آغاز ہونے والا ہے. تقریباً 1 ہفتہ سمجھ لیں باقی رہ گیا ہے. تو اس لیے اس خطبے میں ہم کوشش کریں گے کہ روزے کے احکام و مسائل کو جانیں. تو روزے کی اہمیت کیا ہے؟ روزے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، یعنی دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے. تو یہ ہمیں اور ہمارے بچے سب کو آنا چاہیے کہ دین اسلام کے ارکان کون سے ہیں. سب سے پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، جسے کلمہ توحید بھی کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا رکن ہے نماز، تیسرے نمبر پر ہے زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر حج، اور 5ویں نمبر پر رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. یہ دین اسلام کی بنیادیں ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی بلڈنگ بنیاد کے بغیر نہیں کھڑی ہو سکتی، تو دین اسلام کے بھی یہ بنیادیں ہیں. یہ 5 بنیادیں دین اسلام کی ہیں. ان میں سے ایک روزہ ہے، جو رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں، اس کے دوسرے سال کے اندر رمضان کے روزے فرض کیے گئے. اور جب اتنا عظیم مہینہ ہے تو اس کے لیے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو پہلے سے خوشخبری سنایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اور مبارکباد دیا کرتے تھے. اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، سلف صالحین سے، کہ وہ 6 مہینے پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے مقدر میں لکھ دینا، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، اس میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام دعائیں مانگا کرتے تھے 6 مہینے پہلے سے، آپ اندازہ لگائیں۔ اور اب ہم سوچ رہے ہیں جب 10 دن بچے ہیں، تقریباً 9 دن، تو میرے بھائیوں اس کے لیے کچھ تیاری کرنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے اپنے رب سے معافی مانگ لیں۔ ہم نے پورا سال گزارا ہے اپنی مرضی سے، لیکن اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کر لیں۔ اور اس کی تیاری میں سے یہ بھی ہے کہ عبادت، جب کوئی بھی عبادت ہو چاہے، سب سے پہلی جو بنیاد ہے کہ اس کے بارے میں ہم علم حاصل کریں۔ جب اس کے بارے میں ہم جانیں گے، علم حاصل کریں گے، تو ہی وہ عبادت صحیح طریقے سے ادا ہو سکے گی۔ کیونکہ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس جیسے تیسے عبادت کر لی، نہیں میرے بھائیوں، عبادت میں کمی کوتاہی ہو جائے عبادت قبول نہیں ہوتی، ساری کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت میں ہر عبادت کو کھول کھول کر بیان کر دیا، تفصیلات تک بیان کر دی ہیں، تاکہ کوئی بھی غفلت کا شکار نہ ہو۔ اب یہ روزہ ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس کی بھی تفصیلات موجود ہیں کہ روزے کی شروط کیا ہیں، کیا شرطیں ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے، تاکہ ہم جب کوئی عبادت کریں تو علم کی بنیاد پر کریں، یقین کی بنیاد پر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عبادت قبول ہو۔ ایسا نہ ہو کہ عبادت تو ہم کرتے رہیں جہالت کی بنیاد پر، اور پتہ چلے ہماری عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو عام جو بات ہے کہ ہر عبادت کے لیے اخلاص نیت ہونا چاہیے، کہ جب بھی کوئی آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نیت خالص کر لیں کہ یہ میں صرف اپنے رب کے لیے کروں بس۔ اور دوسری بات کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ تب یہ روزے کو عربی زبان میں الصوم کہا جاتا ہے، الصوم۔ تو صوم کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے رک جانا، عربی زبان میں اپنے آپ کو روک لینا۔ لیکن دین اسلام میں روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز سے رک جانا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، طلوع فجر سے لے کر، یعنی جب فجر کی اذان ہوتی ہے اس وقت سے لے کر جب تک کہ مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی، سورج غروب نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روک لینا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہے روزے کا معنی۔ روزہ کا وقت کیا ہے؟ طلوع فجر، جب فجر کی اذان ہوتی ہے، اور غروب آفتاب، جب سورج غروب ہو جاتا ہے، یہ وقت ہے۔ اور یہی رکن ہے روزے کا، یہ صبح سے لے کر شام تک، مغرب تک روزہ رکھا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ روزہ ایک عبادت ہے تو اس کی شروط ہیں، جیسے ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تو وضو میں بھی ہم نے شرائط بیان کی تھی کہ عبادت کرنے سے پہلے آپ ان کو جان لیں تاکہ آپ کی عبادت درست ہو سکے۔ تو اسی طرح روزے کی بھی کچھ شروط ہیں۔ آخر یہ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس سے قبول کرتا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے روزہ رکھنے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان ہے تو اس کا روزہ قبول ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو روزہ قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی عبادات، مسلمانوں کے لیے۔ کفار ہیں وہ لوگ اس سے محروم ہیں، وہ ان عبادات سے محروم ہیں، ان کے لیے عبادت نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی کافر روزہ رکھ بھی لے گا اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ لیکن قیامت والے دن اس سے سوال ہوگا، جس طرح کلمہ توحید کا سوال ہوگا، اسی طرح نماز کا سوال بھی ہوگا، روزوں کا سوال بھی ہوگا، حج کا سوال بھی ہوگا، زکوٰۃ کا سوال بھی ہوگا۔ یہ سارے ارکان اسلام ہیں، یہ سب کے لیے ہیں۔ جب انہوں نے ان سب کو چھوڑا ہے تو سب کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو یہ مسلمانوں کے اوپر اللہ نے خاص فضل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے روزہ یا رمضان کا مہینہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر سال یہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے،
کچھ لوگ کہتے ہیں جی روزہ شروع ہو گیا ہے، چاند نظر آ گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آیا ہے. ہر سال اس کو لوگوں نے فتنہ بنا دیا ہے. حالانکہ دین اسلام بہت آسان دین ہے. شروع کیسے ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صوموا لرؤیتہ، روزہ کیسے رکھنا ہے؟ جب تمہیں چاند نظر آ جاتا ہے. اور روزہ چھوڑنا کیسا ہے؟ شوال کا مہینہ کیسے شروع ہوگا؟ جب تمہیں پھر چاند نظر آ جائے تو روزے ختم ہو جائیں گے. اچھا، اگر مثلاً 29 تاریخ ہے، ہمیں چاند نظر نہیں آیا، چاہے کسی وجہ سے بادل آ گئے، تو کیا کریں گے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر 30 دن پورے کر لو شعبان. چاند نظر نہیں آیا تو 30 شعبان پورے کر لو، اس کے بعد روزہ رکھ لو، رمضان شروع ہو جائے گا. اچھا، اب دوسری بات، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کیونکہ روزے کا تعلق حکومت سے ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. کبھی حکومت کی طرف سے اعلان مغرب کے بعد ہی ہو جاتا ہے، کبھی عشاء کے بعد ہوتا ہے، کبھی آدھی رات کو اعلان ہو رہا ہوتا ہے. تو لوگ اس کو مذاق بنا رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کون سا چاند ہے رات کو 2 بجے نظر آ رہا ہے. لیکن شاید یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ عید کا اعلان دوسرے دن دوپہر میں ہوا تھا. حدیث مشہور و معروف ہے. مدینہ میں صحابہ کرام نے چاند دیکھا، نظر نہیں آیا، تو اگلے دن 30واں روزہ رکھ لیا. اگلے دن دوپہر میں ایک اعرابی آتا ہے، وہ آ کے گواہی دیتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ سب نے روزے رکھے ہوئے ہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے تو چاند دیکھا تھا رات کو، سفر کر کے مدینہ آ رہا تھا، راستے میں مجھے چاند نظر آ گیا تھا پہلی کا، تو آپ لوگوں نے کیوں روزے رکھے ہوئے؟ تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ آپ لوگ روزے کھول دو. روزے ختم کر دیا گیا اور پھر اعلان کیا، کیونکہ عید کی نماز کا ٹائم ختم ہو چکا تھا. اگلے دن نماز ادا کی گئی عید الفطر کی. اب یعنی ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو وہ تو ناؤذ باللہ وہاں بھی مذاق اڑاتے ہیں، یہ کون سا چاند ہے جو دوپہر میں نظر آ گیا ہے. تو میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ گواہوں کی بنیاد پر رکھا جائے گا نا، جو گواہی دیتے ہیں ان کی بنیاد پر. تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی 10 بجے اعلان ہو رہا ہے یا رات کو اعلان ہو رہا ہے یا کب اعلان ہو رہا ہے. ہمیں ان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، عید منانی ہے، کیونکہ عید جو ہے وہ اجتماعی عبادت ہے. آپ اکیلے نہیں عید منا سکتے. تو جب حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے آپ روزہ رکھ لیں، اعلان ہو گیا عید منا لیں. اب وہ غلط کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں وہ اللہ کو جواب دیں. اللہ ہے نا پکڑنے والا. ہر چیز ہم اپنے ہاتھ میں کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمیں اجتماعیت کو برقرار رکھنا ہے، فتنہ فساد نہیں مچانا. یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، میڈیا پہ شور مچاتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنی مرضی سے فیصلہ کر دیا ہے، چاند تو تھا ہی نہیں، اتنی دیر سے کیسے نظر آ گیا. میرے بھائی آپ کا یہ کام نہیں ہے. جن کی ذمہ داری ہے، جو ادارے کا سربراہ ہے، انہوں نے گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے. ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم ان کی گواہی قبول کریں، اور اگر وہ غلطی بھی کریں گے اپنے رب کو جواب دیں گے. ہم فتنہ فساد کیوں مچانا چاہتے ہیں؟ اس لیے سب لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ اجتماعیت کو برقرار رکھیں. رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اعلان ہو گیا ہے، تو روزہ رکھ لیں. نہیں چاند نظر آیا کوئی مسئلہ نہیں، اگلے دن ہو جائے گا، مسئلہ کوئی ہے ہی نہیں اس میں. کوئی مسلمان اس مسئلے میں پریشانی کا شکار نہیں ہوتا. تو یہ معاملہ تھا کہ رمضان شروع کیسے ہوگا. اب پہلی شرط ہے روزے کی کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ روزہ قبول کرتا ہے. دوسری شرط ہے عاقلاً، کہ جو بندہ عقل مند ہو، ہوش و حواس میں ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، اس کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے، پاگل پہ کوئی بھی عبادت فرض نہیں ہے. تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کی حدیث میں جو 3 چیزیں ذکر ہیں ایک ساتھ، تیسرے نمبر پر ہے کہ وہ شخص بالغ ہونا چاہیے. مسلمن عاقلاً بالغاً، بالغ پہ روزہ فرض ہوتا ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بالغ کون ہوتا ہے؟ اس کی نشانیاں ہیں، اس کی علامات ہیں. لڑکوں میں 3 نشانیاں ہیں، عورتوں میں 4 نشانیاں ہیں بلوغت کی. جب یہ 3 نشانیاں لڑکوں میں پائی جائیں گی تو لڑکا بالغ ہو گیا، اس پہ روزے فرض ہو گئے. پہلی نشانی ہے اس کو احتلام ہو جائے. جب احتلام ہو جاتا ہے، منی خارج ہوتی ہے سوتے میں، خواب میں یا ویسے، تو اس کا مطلب ہے بچہ بالغ ہو گیا. دوسرے نمبر پر شرمگاہ کے ارد گرد یا بغل کے نیچے بال نکل آتے ہیں،
یہ بھی علامت ہے کہ بچہ بالغ ہو چکا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر یہ دونوں علامتیں نہیں پائی جاتی لیکن بچہ 15 سال کا ہو چکا ہے، اس کی عمر 15 سال ہو چکی ہے، اور 15 سال اسلامی لحاظ سے، یہ جون جولائی کے لحاظ سے نہیں، اسلامی لحاظ سے، اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے ماں باپ کے اوپر کہ بچوں کی تاریخ پیدائش یاد رکھیں اسلامی لحاظ سے، کس تاریخ کو بچہ پیدا ہوا ہے۔ ہمیں جون جولائی کا مہینہ تو یاد ہوتا ہے کس مہینے بچہ پیدا ہوا، اسلامی تاریخ یاد نہیں رکھتے۔ یہ ہماری پکڑ ہے، ہماری کوتاہی ہے، ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارا بچہ اسلامی تاریخ میں کون سے مہینے میں کس تاریخ کو پیدا ہوا ہے، تاکہ ہمیں 15 سال کا حساب لگانے میں آسانی ہو۔ اور ویسے اب الحمدللہ آسان طریقہ بھی ہے، آپ نیٹ کے ذریعے پتہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو جون جولائی کی تاریخ یاد ہے، اس کے حساب سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ میرا بچہ اسلامی لحاظ سے کس سن میں کس تاریخ کو پیدا ہوا تھا، تو آپ حساب لگا کے رکھ سکتے ہیں کہ بچہ کب بالغ ہوتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں ہیں مردوں میں، اور یہی 3 نشانیاں عورتوں میں بھی ہیں۔ عورتوں میں چوتھی نشانی ایک اور بھی ہے کہ اگر حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے تو یہ بھی علامت ہے کہ عورت بالغ ہو چکی ہے۔ تو جب یہ علامات پائی جائیں گی تو روزہ اس پہ فرض ہو چکا ہے۔ یہ 3 شروط ہوگی، مسلمان ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو۔ اس کے بعد اگلی شرط کیا ہے روزے کے لیے کہ وہ طاقت اور قدرت رکھتا ہو، روزہ رکھنے کے اس کے اندر طاقت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، کیونکہ مسافر پہ روزہ فرض نہیں ہے، البتہ قضا فرض ہے اس کے اوپر۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ طاقت ہونی چاہیے، مریض نہیں ہونا چاہیے یا مسافر نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ جتنے روزے اس کے مرض کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں وہ اس کے بعد باقی دنوں میں پورے کر لے گا، یا سفر پہ تھا تو سفر کی حالت میں بھی روزہ قضا کر سکتا ہے، بعد میں پورا کر سکتا ہے، اس پہ فرض نہیں ہے رمضان میں روزے رکھنا مسافر پر، اور جو شخص مریض ہے طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح 6 نمبر پر شرط یہ ہے کہ موانع سے پاک ہو۔ ابھی موانع کیا ہیں؟ رکاوٹیں، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو روزے سے روکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ عورتوں کے اندر ہے، اگر حیض یا نفاس کا خون جاری ہو جاتا ہے تو عورت پر لازم ہے کہ وہ روزے سے رک جائے، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ان دنوں میں۔ البتہ نماز کی قضا نہیں کرے گی، لیکن رمضان کے بعد روزوں کی قضا کرے گی، روزے بعد میں اس نے قضا کرنے ہیں۔ اور 7ویں نمبر پر جو شرط ہے وہ نیت کا ہونا، کہ ہر عبادت کے لیے نیت ہونی چاہیے۔ تو روزے کی ہم نیت کریں گے، اور نیت کا مطلب ہے دل سے ارادہ کریں گے روزہ رکھنے کی، زبان سے بولنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ روزے کی نیت آپ چاہیں تو پہلے دن سے نیت کر لیں میں نے انشاءاللہ سارے روزے رکھنے ہیں، تو آپ کی نیت ہو گئی، یا آپ روزانہ رات کو نیت کر لیں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ، تو یہ نیت ہے، نیت کا ہونا لازمی ہے، دل میں ارادہ ہونا لازمی ہے۔ تو یہ ہیں 7 شروط روزے کی، جن کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے وہ یہ لوگ لازمی اپنائیں گے سب سے پہلے۔ اس کے بعد رکن ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک رکن ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے ہر اس چیز سے رک جانا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کے واجبات بھی ہیں کہ روزہ دن میں رکھا جاتا ہے پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ بعض لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، جس رب نے روزے فرض کی اس نے نماز بھی فرض کی ہے، تو نماز کیسے بندہ بھول سکتا ہے ایک مومن؟ اور اسی طرح حرام کاموں سے بچنا بھی واجب ہے، یہ روزے کے واجبات ہیں، دن میں روزہ رکھنا، نماز کی پابندی کرنا اور حرام چیزوں سے رک جانا، یہ ہیں روزے کے واجبات۔ اب پھر اس کے بعد آگے چل کے ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کہ بندے نے روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن بعض دفعہ کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایسی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کہ اس کا روزہ باقی نہیں رہتا۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ تقریباً 10 چیزیں ہیں جو ہم بیان کریں گے کہ جن سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو ہم سب پر لازم ہے کہ ان چیزوں کو جان لیں، پہچان لیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں روزے کی حالت میں بچنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو انتظار کر رہے ہوں کہ ہمارے روزے قبول ہوں لیکن ہمارے روزے ٹوٹ چکے ہوں۔ تو سب سے پہلے
چیز جو ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کھانے سے، دوسرے نمبر پر ہے پینے سے، اور تیسرے نمبر پر جو چیزیں بھی اس جیسی ہیں، یعنی مثلا بندہ کھاتا نہیں پیتا نہیں، ڈرپ لگوا لیتا ہے، طاقت کا ٹیکا لگوا لیتا ہے، تو یہ بھی کھانے پینے کی جگہ پہ ہی آتی ہیں۔ اس لیے کھانے پینے سے اور گلوکوز کی ڈرپ لگانے سے، طاقت کا ٹیکا لگوانے سے، وٹامن کا ٹیکا لگانے سے، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جماع کرنے سے، میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اگر وہ قائم کر لیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ خصوصی طور پر احتیاط کرنی ہے۔ فرق ایک اور ہے کہ اگر بندہ کھا پی کے روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر توبہ کرنا لازم ہے، روزہ قضا بھی کرے گا بعد میں اور توبہ بھی کرے گا۔ لیکن جو شخص بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے روزے کی حالت میں، اس کا کفارہ بڑا شدید ہے، بڑا سخت کفارہ ہے۔ کیا کفارہ ہے؟ ایسا شخص ایک غلام آزاد کرے گا۔ اب غلام تو ہے ہی نہیں، کہاں سے آزاد کریں گے؟ ایک گردن آزاد کرنی آسان کام تو نہیں ہے۔ اگر غلام موجود نہیں ہے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا وہ شخص، 2 مہینے مسلسل، ایک دن کا بھی گیپ کیا دوبارہ پہلے نمبر سے شروع ہو جائیں گے روزے۔ مثلا ایک شخص نے 40 دن روزے رکھ لیے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھ سکا، یہ 40 روزے سارے ختم، دوبارہ پہلے نمبر سے گنتی شروع ہو جائے گی۔ تو مسلسل 60 دن روزے رکھنے پڑیں گے اس شخص کو، کفارہ ہے یہ۔ اور اگر کوئی شخص مریض ہے، وہ 60 دن کے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 لوگوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو یہ کفارہ ہے اس شخص کا جو بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے روزے کی حالت میں۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھاؤ پیو جب تک کہ فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، اور پھر مکمل کرنا روزے کو غروب آفتاب تک۔ تو کھانے پینے سے اور اسی طرح اسی آیت میں بیوی سے تعلق کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوگی 4 جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر شہوت سے، اگر منی خارج ہوتی ہے بندے کی، شہوت سے اپنی مرضی سے منی خارج کرتا ہے، تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ بندہ میری وجہ سے روزے کی حالت میں اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ شہوت کے ساتھ اپنی منی خارج کر لیتا ہے تو ایسے شخص کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح اگر حیض و نفاس کا خون جاری ہو جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ خون جاری ہو جاتا ہے تو عورت ان دونوں میں روزہ نہیں رکھتی، عورت کے لیے ان دنوں میں رخصت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی مرضی سے الٹی کر دیتا ہے، ایک ہوتا نہ چاہتے ہوئے خود سے الٹی آ گئی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے یہ عمل نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر خود انگلی مار کے الٹی کر دیتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا کیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں سحری کے ٹائم، تو بعد میں پھر ان سے برداشت نہیں ہوتا، انگلی مار کے الٹی کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے خود الٹی کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اگلے نمبر پر جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ ہجامہ لگواتا ہے، ہجامہ طریقہ علاج ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کا خراب خون جسم سے نکالا جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہجامہ لگایا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہجامہ لگانے میں بھی احتیاط کرنی ہے۔ ہجامہ تو خیر بندہ روزے کے بعد بھی لگا سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ بندے نے خون دینا کسی کو، مریض کو ضرورت پڑ گئی ہے خون کی، اب کیا کریں؟ تو کوشش کریں کہ روزے کے بعد شام میں خون دے دیں، احتیاط اسی میں ہے۔ اور اگر بالفرض مجبوری ہے، مریض کی جان و خطرہ ہے، دن میں خون دینا لازمی ہے، تو مجبوری کی حالت میں بندہ خون دے دیتا ہے۔ اگر اس کی طبیعت صحیح ہے تو پورا روزہ کر لے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ لیکن اگر اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو پھر مجبوری کی حالت میں کھا پی سکتا ہے، بعد میں اس روزے کی وہ قضا کر لے۔ اگلے نمبر پر جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے
وہ ہے مرتد ہو جانا. کوئی شخص دین اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کا بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر ہی کہ جو لوگ دین اسلام سے مرتد ہو جاتے ہیں یہ ایسے ہیں کہ ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، کیونکہ مرتد ہونے سے، دین اسلام سے نکل جانے سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو یہ روزہ بھی عبادت ہے، اور روزے کے لیے شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو. تو جب مرتد ہو جائے گا، دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، کلمہ کفر بول کر، شرک کر کے، کفر کر کے، تو ایسے شخص کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. اگلے نمبر پر جس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، 10ویں نمبر پر نیت ختم کرنے سے. اگر ایک شخص نے نیت کر لی ہے پختہ کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، یعنی اس کو گرمی لگی ہے، کام سے آیا تھکا ہوا ہے، پیاس لگ رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا. ایک ہوتا ہے شیطان کا وسوسہ، شیطان کہتا ہے آپ روزہ کھول دو، لیکن یہ بندہ کہتا نہیں میں نے روزہ نہیں کھولنا، پورا کرنا ہے. یہ وسوسہ ہے، اس کی بنیاد پر روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر وہ پختہ یقین کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے کہ میں روزہ توڑ دیتا ہوں، اٹھ کے جانے لگتا ہے پانی اٹھانے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے، تو اچانک موبائل بجتا ہے یا دروازے پہ کوئی آ جاتا ہے، اس سے باتیں شروع کر دیتا ہے. تھوڑی دیر گزر جاتی ہے، تھوڑی اس کو تسلی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے چلو تھوڑا سا وقت تو رہ گیا ہے، میں صبر ہی کر لیتا ہوں. لیکن اب کیونکہ وہ پہلے نیت کر چکا تھا، اب اس کا یہ روزہ نہیں ہے. اس نے نیت ختم کر دی اور یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے روزہ توڑنا ہے. روزہ تو عبادت نیت کے نام ہے، دل سے عبادت ہوتی ہے. دل میں آپ نے اس کی نیت ختم کر دی ہے، تو اب آپ کا یہ روزہ نہیں رہے گا. اس لیے نیت آپ کی صبح سے لے کر مغرب تک باقی رہنی چاہیے. اگر وسوسہ آتا بھی ہے شیطان کی طرف سے تو اس کو ختم کرنا ہے، اس کو باقی نہیں رکھنا. اور اس کے بعد ہم کچھ ایسی چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ جن کا تعلق ان روزہ توڑنے والی چیزوں کے ساتھ ہے. کیا جب بھی کسی سے یہ عمل ہوگا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اس کے لیے کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں. پہلے نمبر پر یہ جو 10 چیزیں بیان کی ہیں، ان 10 چیزوں کا روزے دار کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان 10 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر ایک شخص ایسا ہے اسے پتہ نہیں ہے، مثلا اس نے حجامہ لگا لیا، خون نکلوا لیا حجامہ لگا کے علاج کے لیے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ جاہل تھا، جانتا نہیں تھا. تو ان چیزوں کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے کہ وہ عالم ہو، اسے پتہ ہو کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس کے بعد وہ کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسرے نمبر پر ذاکرن، اسے یاد بھی ہو، اسے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، اس کے باوجود وہ کھا پی لیتا ہے یا باقی چیزوں میں اس پہ عمل کر لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر بھول چوک سے کھا پی لیتا ہے، اسے یاد نہیں تھا، بھولے سے پانی پی لیا، لقمہ کھا لیا، کوئی چیز کھا لی، تو بھول سے کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور تیسرے نمبر پر وہ ان 10 میں سے کوئی چیز اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو مجبور کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے اس کے اوپر، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کو مجبور کیا گیا ہے. تو یہ 3 چیزیں بھی رکھنا ضروری ہے کہ اسے علم ہونا چاہیے، اسے یاد ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مجبور نہ کیا گیا ہو. تو اس صورتوں میں ان 10 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ان میں سے 9 چیزیں متفق علیہ ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ 9 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سوائے ایک کے. حجامہ والے مسئلے میں بعض علماء کا دوسرا قول بھی موجود ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کیونکہ حدیثیں دونوں طرح کی موجود ہیں، تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ علاج کرانے کے لیے اگر حجامہ لگوانا چاہتا ہے تو وہ پھر رات کے ٹائم لگوا سکتا ہے، دن میں احتیاط کرے. اور اب کچھ چیزیں ایسی ذکر کرتے ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہمارے یہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مثلا سرما لگانا، تیل لگانا، غسل کرنا، نہانا، یا سوتے میں احتلام کا ہو جانا، سوئمنگ کر لینا، یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس طرح کوئی جو ہے شخص جو ہے کلی کرتا ہے تو بعض دفعہ غلطی سے پانی حلق میں چلا جاتا ہے، ناک میں غلطی سے پانی حلق میں چلا جاتا ہے، تو بھولے چوک سے پانی اگر حلق میں چلا بھی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ روزے میں احتیاط کی جائے کہ زیادہ اوپر پانی بندہ لے کے نہ جائے، غرارے نہ کرے.
اسی طرح بعض لوگ ٹوتھ برش کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے احتیاط یہ ہے کہ سحری اور سحری ٹائم کر لیں اذان سے پہلے پہلے، اور اگر کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا مریض ہے کہ بعض لوگوں کی صحت ایسی ہوتی ہے کہ فوراً کوئی چیز اندر جاتی ہے تو منہ کے اندر گئی تو فوراً اندر لے جاتے ہیں، تو ایسے لوگ خاص طور پر احتیاط کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ حلق کے اندر ٹوتھ پیسٹ کے بعد ذرات چلے جاتے ہیں۔ تو مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹوتھ پیسٹ میں پتہ احتیاط کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مرض ہے ہمارے ہاں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، سانس کی بیماری ہوتی ہے۔ جو سانس کے مریض ہیں وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں، سانس کے لیے پمپ ہوتا ہے، تو پمپ دو قسم کے آتے ہیں، ایک آتا ہے پاؤڈر والا اور ایک آتا ہے ہوا والا۔ تو جو بھائی پاؤڈر والا استعمال کرتے ہیں ان کو چاہیے گا رمضان میں وہ ڈاکٹر سے تبدیل کرا لیں، جو ہوا والا آتا ہے وہ استعمال کریں، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، پاؤڈر والے سے احتیاط کریں۔ اسی طرح بعض دفعہ کان میں قطرے ڈالے جاتے ہیں، آنکھ میں قطرے ڈالے جاتے ہیں، تو اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور بھی چیزیں تو بہت ہیں جو بیان کرنے والی ہیں کہ اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ مشہور و معروف ہے ہمارے ہاں، تو اس لیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وقت بھی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آگے چل کے دن آ رہے ہیں ان سے ہمیں صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں جن لوگوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ جو کپڑے خریداری کرنا چاہتے ہیں انہی دنوں میں خرید لیں، تاکہ رمضان کی راتیں جو ہیں آپ کی وہ بازاروں کے بجائے اللہ کی عبادت میں گزریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں لوگ ساری رات بازاروں میں گھوم کے گزار دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے پہلے ہی لینے، جو کچھ لینا ہے رش بھی ملے گا اور آسانی سے آپ خرید بھی لیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے رمضان کا جو مہینہ ہے وہ قیمتی اوقات ہیں، وہ آپ اچھے کام میں لگائیں، عبادت میں لگائیں، قرآن کی تلاوت میں لگائیں، نوافل نماز ادا کریں، تاکہ آپ اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔